سب سے پہلی تقریر دنیا کے سب سے بڑے مبلغ، دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر، دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر نے جو تقریر کی تھی، سب سے فرسٹ اسپیچ آف دا پروفیٹ آف اسلام، پیغمبر اعظم کی سب سے پہلی تقریر جو ممبر کوہ صفا کو بنا کر آپ نے پہلا خطاب آپ نے کیا تھا، وہ خطاب، اس خطاب میں حضور نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ آخرت کی بات ہے۔ حضور نے یہی کہا تھا، میں جس پہاڑ پہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی سامنے دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم پیچھے نہیں دیکھتے ہو۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک فوج ہے جو پیچھے سے حملہ آور ہونے والی، کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کی زندگی میں سوائے سچ کے کوئی تجربہ ہی نہیں کیا۔ حضور کو صادق الوعد کا لوگ کہتے تھے، آقا علیہ السلام کو الامین کا خطاب دیا تھا، لوگ سید الصادقین کہتے تھے۔ ان سچوں کے سردار کی زبانی کیا نکلا کہ اگر میں کہہ دوں کہ پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی، کیا یقین کر لو؟ کہا کیوں نہیں، آپ کی زبان سے میں نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد جو حضور نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو یہی کی ہے کہ یہ دنیا چھن بھر کی، آخرت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس آخرت میں تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس دنیا کا استعمال کیسے کیا۔ اس لیے تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں شرک اور کفر سے روکنے کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں گناہوں سے بچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ حضور کی تمام تقریر کا نچوڑ یہی تھا کہ آخرت بڑی چیز ہے، یہ دنیا اس کے سامنے بالکل حقیر اور چھوٹی سی چیز ہے۔ آقا نے یہی کہا، اور سارے پیغمبروں کی آمد کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا، وہ اپنی قوم سے یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ تو کرے گا مرنے کے بعد سارا حساب تم کو دینا ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا کو بے مطلب نہیں پیدا کیا، اور اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میری رسالت کا اقرار کرو، میں جن گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں رک جاؤ، میں جن اچھائیوں کا پیغام دیتا ہوں اسے قبول کر لو۔ یہی تو ہے تمام صحائف، توریت، انجیل، زبور، قرآن کریم، تمام آسمانی کتابوں کی نصیحتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ آج ہم پیدا ہوئے ہیں کل مر جائیں گے۔ اللہ نے ایسے ہی مجھ کو نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مرنے کے بعد حساب دینا، پھر وہاں جنت اور جہنم۔ جس نے اس دنیا کا صحیح استعمال کیا، ایمان لایا، اچھا کام کیا، اس کے لیے اللہ نے ایک ایسی جنت تیار کی ہے جس جنت کی ایک دھول کے برابر دنیا اور دنیا کا سارا خزانہ یا دنیا کی ساری چیزیں گولڈ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں، جنت کی ایک دھول کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے وہ راحت، وہ عزت، وہ سکون، وہ چین جنت میں رکھا ہے جو اس دنیا میں ایمان لایا، اچھا کام کیا۔ یعنی میں کروڑوں کتابوں میں جو چیز ہے اس کو چند جملے میں آپ کے سامنے پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر اسی کو ڈیٹیلز میں پوائنٹ بائی پوائنٹ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، زیادہ نہیں، صرف قرآن کریم کی 2-4 آیتیں اور آقا علیہ السلام کی احادیث کے ذخیروں میں سے 2-3 حدیث آپ سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مجھے کیسی زندگی گزارنی تھی اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ اب مجھے زندگی میں یو ٹرن لے کر مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اس محفل میں آ کر اپنی آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ اے بابا بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، مجبوری کرے تو جاؤ، میں نہیں رکوں گا، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، آپ جائیں، آپ استنجا کر کے آپ واپس آ جائیں، استنجا کر کے واپس آ جائیں، بالکل جائیں آپ۔ باقی نوجوان کوئی نہیں اٹھے، نوجوان اٹھتا ہے تو مجھ کو بڑا غصہ آتا ہے،
کیوں غصہ آتا ہے کہ بوڑھا آدمی ان کا مثانہ کمزور ہے، گردہ کمزور ہے، اور یہ بیچارہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے، اور نوجوان بھی اگر اسی بوڑھے کی طرح ہو جائے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نوجوان کو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ 10 گھنٹے ایک محفل میں بیٹھ جائے تو پیشاب کا احساس تک نہ ہو۔ اے نوجوان، تمہاری تعریف میں کر رہا تھا، ذرا سنو، میں نے نیپال کی تعریف کی ہے، اپنے ملک کی آبرو رکھو تم۔ مجھے نیپال سے بہت محبت ہے، چونکہ یہ ملک غیروں کا ہے، مگر الحمدللہ ہر طرف خوبصورت داڑھیاں، خوبصورت ٹوپیاں، مسجدوں اور مدرسوں کی میناریں اور صاحب مسجدوں کی دیواریں، جب یہاں کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے کہ ملک ہے دوسروں کا، حکومت الحمدللہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ اور یہ تو پوری دنیا میں اس کا احساس ہے آج بھی، اس خطرات کی موجودگی میں۔ آج جمعہ کے دن جب واشنگٹن ڈی سی میں، جس کا نام ہمارے نقی اہل سنت نے لیا کہ قطر سے نکلے گا، دبئی سے نکلے گا، سعودیہ سے نکلے گا، یمن سے نکلے گا، ایک دن آئے گا کہ جلوس محمدی واشنگٹن سے نکلے گا۔ نکلے گا نہیں، نکل رہا ہے، نکلے گا نہیں، نکل رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سے جلوس نکل رہا، اور الحمدللہ اس بار برطانیہ سے اتنا زبردست جلوس نکلا کہ جن کی شائستگی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ ہندوستان کے لوگ اس طرح کا جلوس نہیں نکالتے ہیں جو برطانیہ کے لوگ نکالتے ہیں، بریٹن کے لوگ نکالتے ہیں۔ پوری دنیا میں ملک ہے یہودیوں کا، مگر جمعہ کے دن جب مسلمان نماز پڑھنے مسجد کی طرف یا اسلامک سینٹر کی طرف جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک یہودیوں کا نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ جس چائنا اور جاپان کو بدھسٹوں کا ملک آپ کہتے ہیں، اس ملک میں بھی جمعہ کے دن جب مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں باضابطہ کوئی عبادت کا دن نہیں ہے، اگر دن ہے بھی تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، مگر مسلمان چاہے ناکارہ اور بدعمل کیوں نہ ہو، کوشش کرتا ہے کہ جمعہ کے دن ضرور میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو جمعہ کے دن ایک یونٹی کا، اسٹرینگتھ کا، آرگنائزیشن کا، ہماری تنظیم کا جو ایگزیبیشن ہوتا ہے، جو مظاہرہ ہوتا ہے، جو پردرشن ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دنیا کے سارے کفار و مشرکین انگشت بدندہ رہتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ٹوپی، ایک داڑھی، ایک کلمہ، ایک جمعہ، ایک خطبہ، ایک نماز، ایک پیغمبر کے غلام۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ٹوٹے ہیں الگ الگ ملک کے نام پر، مگر سچائی یہی ہے کہ پوری دنیا کی ایک راجدھانی مدینہ اور مکہ ہے، اور ایک قوم مسلم ہے، اور آصف کا اگر چلتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا چلتا ہے، ورنہ تو ملک الگ، زبان الگ، بولی الگ، لینگویج الگ، تہذیب الگ، کلچر الگ۔ اس الگ الگ ڈیفرنٹ کلچر کی موجودگی میں ایک ہندوستان کی غیر مسلم خاتون نے کبھی اپنے دل کے جذبات کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ چند قسم کے گرے ہوئے لوگ اگر کہیں دنگا کریں، مسلمانوں کو کاٹ کے یہ سوچیں کہ میں اسلام مٹا دوں گا ایسا کر کے، یا دنیا بھر کے مسلمان نروس ہو جائیں گے، جو کچھ آج ہندوستان کے تریپورہ میں جانوروں نے، جنگلیوں نے، وحشیوں نے جو کچھ کیا، یعنی جس سے کہ ایک جانور بھی شرماتا ہو، شیطان بھی شرماتا ہو، کہ مانوتا کا مذاق اڑایا، ہیومینٹی کا مذاق اڑایا، جس مذہب مہذب میں اس طرح سے کہا گیا تھا کہ جس طرح کا وہ ظلم تیرے اوپر کرے اسی طرح کا بدلہ لینا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی اس کے ظلم سے زیادہ مت کرنا، انسانیت کے چہرے پر، انسان کے چہرے کو مت مارنا، چہرے کو مت بگاڑنا، بیوی غلطی کرے تو مارنا مگر چہرے پہ مت مارنا، اگر کوئی دشمن ہو اس سے جنگ کرنا، اس کے چہرے کو مت بگاڑنا، مگر ان لوگوں نے جو وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، شیطان بھی شرما رہا ہے، جانور بھی شرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح کام کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہی نہ کہ دوسرے لوگ نروس ہو جائیں، یہی نہ کہ دوسرے لوگ بھی اسلام چھوڑ کے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، یہ تو 1400 سال سے ہم لوگ دیکھتے اور کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسلام کا وہ پہلا دن جس دن پیغمبر اعظم نے نبوت کا اعلان کیا تھا،
اس دن سے لے کے 3 سال کے درمیان کتنے لوگوں نے حضور کی نبوت کا اقرار کیا؟ سب سے پہلا شخص جس نے نبی محترم کو نبی مانا، وہ پہلا شخص کون تھا؟ وہ آپ کی بیوی تھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوسرے جو اس میں جڑ گئے اس قافلہ میں، وہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی تھے۔ غور سے سنیے گا۔ تیسرا شخص جو جڑا اس مقدس قافلے میں، وہ آپ کا غلام زید بن حارثہ تھا۔ چوتھا شخص جو جڑا اس قافلے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ یہ 4 لوگ تھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب پہلے کس نے کیا؟ جناب خدیجہ نے کیا، کہ صدیق اکبر نے کیا، کہ مولا علی نے کیا، کہ زید بن حارثہ نے کیا؟ تو ہمارے علماء نے ایک ترتیب بتا دی کہ عورتوں میں جناب خدیجہ نے پہلے کیا، بچوں میں سب سے مولا علی نے پہلے کیا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے پہلے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے قبول کیا۔ یہ 4 لوگ تھے جو نبی محترم کو نبی تسلیم پہلے کیے۔ پھر 3 سال کی مدت میں، 3 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور صرف 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال کی طویل مدت میں 40 لوگ اس سے جڑے۔ جب 40 لوگ جڑ گئے، کفار و مشرکین میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ان کو بڑا برا لگا کہ میں تو سوچا تھا کہ تنہا ہی رہیں گے، مگر 40 لوگ ہو گئے، اور اس جماعت میں دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے جا رہے۔ ان لوگوں نے دشمنی کی انتہا کر دی، جن کے اشارے پہ کبھی سورج پلٹا، جن کے اشارے پہ کبھی چاند گردش کرتا تھا، جنہوں نے سورج کو پلٹایا، جنہوں نے درختوں سے کلمہ پڑھایا، جن کو درخت سجدہ کرتے تھے، جو صاحب اختیار تھے، جو تصرفات کے مالک تھے، جو صاحب معجزات تھے۔ دوسرے پیغمبروں کو الگ الگ معجزہ ملا، اور تمام معجزات کا جامع آقا علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ یعنی وہ زمین پہ رہ کے آسمان پہ حکومت کرتے تھے، جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کیا کرتے تھے۔ اس قدر اختیار کے مالک مصطفیٰ نے دین کی راہوں میں جتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، خود حضور کی زبانی آقا فرماتے ہیں، اوذیت فی سبیلی ھذا، یعنی I have been given miserable conditions in this way، اس راستے میں جو تکلیف دہ حالات سے میں گزرا ہوں، جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے، اتنی تکلیف مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ جناب زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام پہ آرا چلا دیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل لوگوں نے کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پہلے آگ میں ڈالا گیا، پھر صحیح سالم نکلے تو دشمنی اور بڑھی، ان کو عراق سے نکال دیا، پیدائشی وطن سے نکال دیے گئے۔ کیوں نکال دیے گئے؟ بس ٹھہر کے ایک بات میں اور کوٹ کر دوں کہ وہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اس روئے زمین کی سب سے عظیم ترین ہستی، اللہ تعالیٰ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے۔ اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے نبی بناتا ہے، اسے رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے۔ ان سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جو سب سے بڑی ہستیاں ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انہی کی زندگی میں آئی۔ جناب نوح علیہ السلام کو اپنے پیدائشی وطن، جناب نوح علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، ان پر تانے کسے گئے، مذاق اڑایا گیا۔ جو 950 سال تک تبلیغ اسلام کرتے رہے، لوگوں نے بدلے میں کیا دیا؟ گالیاں۔ لوگوں نے بدلے میں تانا، بدلے میں تمسخر۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ کو ایک مانو۔ اے بابو، بیٹھو، مت جاؤ، تمہارے بنیان میں یہ ہے کیا بلہ لگا ہوا ہے، تم اس جلسے کے رضاکار ہو، والنٹیئر ہو، بیٹھو، تم بھاگو گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور یہ نیپال کی سب سے بڑا جلسہ، تعداد کے اعتبار سے نہیں، سنجیدگی اور حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے عظیم الشان جلسہ۔ اس کے منعقدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگ پیسہ کما کر کے وہ اپنا گھر بناتے ہیں، ایک ایک پیسہ جمع کر کے لوگ زمین خریدتے ہیں، مگر ان بیٹوں نے اپنے باپ کے چہلم کے موقع سے انہوں نے کسی خرافات کا اہتمام نہیں کیا، ذکر رسول پاک کی محفل کا اہتمام کیا، تاکہ لوگ یہاں آئیں اور دین سیکھیں۔
لوگ آئیں اپنی مذہب کی بات سنیں. وہ بیچ میں ایک مادھیم ہے میرے اور آپ کے ان علماء اور آپ کے درمیان کے وہ مادھیم ریسورسز ہیں. اگر وہ چاہتے تو کوئی دوسرا بھی کام کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ کام کر کے تاکہ آپ سامنے آئیں, دین کے خدام سامنے آئیں, دین کی باتیں سنائیں. مدرسہ اجڑ گیا چونکہ وہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. مسجدیں اجڑ گئیں چونکہ وہاں 100 میں 2 لوگ نمازی ہیں. خانقاہ اجڑ گئی چونکہ وہاں کھانے پینے تعویذ گنڈے کا کاروبار شباب پر ہے. پہلے ہوتا تھا خانقاہ میں صبح 2 گھنٹے کی محفل سجتی تھی, شام میں 2 گھنٹے کی محفل سجتی تھی, اور جتنے مریدین آتے تھے ان مریدوں کے درمیان شیخ کامل مذہب کی بات سناتے تھے, تصوف کی, طریقت کی, معرفت کی بات سناتے تھے. جو کام میرا تھا آج وہ کام آشارام جی نے لے لیا. جو کام میرا تھا وہ کام پنجاب ہندوستان کے رام رحیم جی نے لے لیا, جو اس کا نام تھا معاذ اللہ. یعنی اس جو کام تھا کہ خانقاہوں میں صبح 1 گھنٹے محفل سجے, اب پیر و مرشد اسلام سمجھائیں, وہ طریقت بتائیں, معرفت بتائیں, نفس کو مارنے کا طریقہ سکھائیں, جو دماغ میں شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں اس کا وہ حل بتائیں, وہ نگاہ فیض ڈال کر سینے کا زنگ صاف کر دیں. لیکن آج کہاں کروڑوں خانقاہوں میں ایک خانقاہ میں بھی ایسی باتیں نہیں ملیں گی جہاں کہ 1 گھنٹہ صبح محفل سجے, 1 گھنٹہ شام محفل سجے, اور تاکہ مرید دور دراز سے چل کے آئیں, 2 دن 4 دن 5 دن وہاں رہ کر کے دین سیکھیں, اپنے مرشد کی بات سنیں, پھر اس کو نصیحت کی پٹلی کو لے کے اپنے ساتھ گھر جائیں, اس کی روشنی میں زندگی کے دن گزاریں. وہ خانقاہ اسی کا نام تھا, اور انہوں نے آشرم کا نام دے کر کے آج وہی سارا کام شروع کیا. میرے بچے آج ان کے آشرم میں جا رہے ہیں. روی شنکر ہندوستان کا ایک بہت بڑا شانتی اپدیشک ہے, اور آپ لوگ بھی ان کا نام سنے ہوں گے. جو لوگ نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ان کا بھاشن کبھی کبھی سنے ہوں گے, نہیں سنے ہوں گے تو سنیے گا. وہ ایک غیر مسلم ہے, اس کی تقریر مسلمان کا بچہ سن رہا ہے, مسلمانوں کے بچے سن رہے ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں سن رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جلسوں میں صرف ایک رٹی رٹائی گھسی پیٹی بات کرتے ہو, تم اپنے جلسوں میں ایک محدود اور لیمیٹیڈ بات کرتے ہو, ایک اس مخول سے آگے بڑھ کے تم بات نہیں کرتے. جبکہ اسلام ایک جامع مذہب کا نام, اسلام دین فطرت کا نام, سارے پرابلمز کا سولوشن اسلام دیتا ہے, اور تم نے اسلام کو محدود کر کے رکھا. تم نے کبھی سنایا کہ اس بے چینی کے زمانے میں چین سے کیسے رہنا ہے؟ تم نے کچھ بتایا کہ اس زمانے میں کیسے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل اور جدوجہد کرنا ہے؟ تم نے کبھی سنا کہ کروڑوں کی موجودگی میں شانتی پورن جیون کیسے گزارنی ہے؟ تم نے کبھی بتایا کہ مشکلات میں گھرنے کے بعد کیسے ہم جیئیں, کیسے ہم اس حالات کا سامنا کریں؟ نہیں, بس ایک میٹر ہے, جلسہ ہو غوث اعظم کا, بس وہاں بات وہی کرنی ہے جو ہو کسی پیٹی ہے. جلسہ ہو بارہویں شریف کا, بس آپ 12 بجے 1 بجے رات تک نعت خوانی کرنی ہے. یعنی ہم قوالی کی مذمت کرتے ہیں اور خود قوالی کا مزہ ہم قوم کو دیتے ہیں. اور صاحب مقرر ایک ہوتا ہے, 4 شعرا ہوتے ہیں. کیوں؟ چاہے پبلک جمی رہے, محفل خوبصورت ہو جائے, اور صبح چرچا ہو جائے کہ صاحب محفل ہمارا جلسہ میرا جم گیا. چاہے اس کا اثر 2 دن کے بعد کچھ ہو جانا ہو, کوئی بحث نہیں, ابھی وقتی طور پر جمع کے جلسہ ختم ہو جائے. جب تمہاری نظر جمانے پہ ہے تو پھر ایک اسکالر کیوں جائے گا, ایک ڈی ایم وہاں کیوں بیٹھے گا, ایک سائنٹسٹ کیوں جائے گا, ایک سی ایم کیوں جائے گا؟ وہ رام دیو ہے اتراکھنڈ کا, پٹنہ بہار کی راجدھانی میں آتا ہے. سی ایم وہاں سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا ہے, ڈی آئی جی وہاں سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا ہے. صاحب پروفیسر وہاں بیٹھ گئے, ایک کالج کے وائس چانسلر بیٹھ گئے. اب وہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے, آج شوگر, بلڈ پریشر ہائی, برین ہیمریج, ٹیوبرکلوسس, گٹھیا کا مرض, یہ سارے امراض بڑھ گئے, گیس کا مرض بڑھ گیا. اب اس کا میں ندان بتاتا ہوں. اب وہ شخص ایک ہیلدی صحت مند زندگی گزارنے کا نسخہ بتاتا ہے. چونکہ ہر آدمی بیمار ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صرف بل بنانے کے چکر میں 50 طرح کے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے. چونکہ انہوں نے کروڑوں کی بلڈنگ قرض لے کے بنایا ہے, انہوں نے امریکہ جا کے ڈگری حاصل کی ہے, چونکہ باپ نے اس کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد کمانا, کھانا, مکان بنانا, گاڑی خریدنا, فلاں ڈاکٹر بنا 50 کھرب روپے کما لیا, تو ہم کو کمانا ہے. کیسے کمائیں؟ نظر مریض کے گارجن کی جیب پہ رہتی, یا جلدی بیمار شفایاب ہو جائے,
مرض کیا ہے، اس کی سٹیک دوائی کیا ہے، اس پر کروڑوں میں کوئی کسی ڈاکٹر کی نظر رہتی ہے۔ یہ اکثر دنیا دار قسم کے لوگ، نظر اس کی صرف پیسے پہ رہتی ہے تاکہ کس قدر بیماری اس کی الجھ جائے، اچھا ہو نہ ہو، بس فوری فیس جمع کرو۔ تو یہ آج بیماریاں بڑھ گئی، علاج سٹیک نہیں ہے۔ رام دیو بیچ میں آ گئے، کہا میں تمہیں بلڈ پریشر ہائی کا علاج دیتا ہوں، میں تمہیں شوگر کا علاج دیتا ہوں، میں تمہیں گٹیا کا علاج دیتا ہوں، میں تمہیں ڈپریشن کا علاج دیتا ہوں۔ ہم لوگ نہیں جانتے ڈپریشن کیا ہے، مگر بے شمار نوجوان ہیں جو ڈپریشن کے مرض سے میں گرفتار ہو کر خودکشی کے راستے پہ چل پڑے۔ ایک بینک مینیجر $5 لاکھ کمانے والا، وہ زہر کھا کے مر رہا۔ ہندوستان میں ایک پولیس آفیسر، وہ زہر کھا کے مر رہا۔ ہندوستان میں کروڑوں روپے لے کر فلم پہ سائن کرنے والی ایکٹریس، وہ اپنے کمرے میں پنکھے سے جھول کے مر رہی ہے۔ ساتھ فلم پہ سائن کرنے والا وہاں کا ایک ایکٹر، کروڑوں کمانے والا، وہ اپنے کمرے میں زہر کھا کے مر رہا۔ آخر ایک غریب رکشہ چالک نیپال کا اگر وہ مر جائے تو چلو سمجھ میں آنے والی بات ہے، غریبی سے تنگ آ کر جھنجھلا کے انہوں نے عاجز آ کے ایسا قدم اٹھا لیا۔ بال بچے 5 تھے، کمائی کم تھی، اب اس سے زندگی گزر بسر نہ ہو سکی، بال بچوں کو ٹھیک سے نہیں پال سکا، چلو انہوں نے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک غریب تھا، رکشہ چالک تھا، مزدوری کرتا تھا، 300 روپے روزانہ 8 گھنٹے اینٹ ڈھو کے کماتا تھا، اس نے زہر کھا کے اب جان دے دی۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والا، لیکن 5 لاکھ مہانہ کمانے والا جن کے پاس خربوں کی پراپرٹی، وہ کیوں زہر کھا کے مر گئے؟ آخر کوئی ٹینشن تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی، وہ زندگی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اب اس کی اس سے نجات، زندگی کے ٹینشن سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ اس کے نزدیک خودکشی رہ گیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی آج سے 1 سال پہلے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک ارب پتی، ہم لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اجمیر، بریلی، اور جو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوا تو بغداد، اور زیادہ پیسہ ہوا تو عمرہ کرنے چلے گئے، مدینہ دیکھنے چلے گئے۔ لیکن آج ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ بغداد، بریلی، مسوری، نینی تال، ڈل جھیل، وہ تو غریب لوگ جاتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس اربوں روپے، وہ اس سال تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک، اگلے سال ملیشیا، اگلے سال انڈونیشیا، اگلے سال کا پیک ناروے، اگلے سال کا پیک کینیڈا، آئندہ سال جانا ہے جرمنی، آئندہ سال جانا ہے برطانیہ۔ یعنی یہ سب پلان بنتا ہے ان کے یہاں کے مالداروں کا، اور ان کی بیویاں ضد مچا کے جاتی ہیں۔ جیسے میری بیویاں ضد مچا کے اجمیر جاتی ہیں، اسی طرح ان کی بیویاں ضد مچا کے امریکہ، واشنگٹن ڈی سی اور ناروے، جرمنی، کینیڈا دیکھنے کے لیے شوہر پہ دباؤ ڈالتی ہیں۔ شوہر لے کے جاتا ہے، مجبور ہے شوہر اس کے ہاتھوں، بنی سال میں 10 مہینے کام کرنا ہے، 2 مہینے گھومنا ہے، تاکہ ریلیکس ہو جائے، انٹرٹینمنٹ ہو جائے، انجوائے کر لیں۔ زندگی میں انجوائے کرنا ہے، گھر میں رہتے رہتے ایک ہی کمرے میں، ایک کچن، ایک باتھ روم، ایک بیڈ روم، ایک ڈائننگ روم، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بچے، رہتے رہتے زندگی سے بیزار آ گیا ہو تو باہر گھومنا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک بہت بڑا بزنس ہو چکا ہے گھومنے کا، ٹریولنگ کا، ٹورسٹ کا۔ باضابطہ ٹورزم پہ آج کل ایڈورٹیزمنٹ لوگ کرتے ہیں۔ گجرات میں امیتابھ بچن وزٹ کرتا ہے، گجرات آئیے، ریگستان دیکھیے، اونٹ دیکھیے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے۔ اب کروڑوں روپے دے کے ان سے ایڈورٹیزمنٹ کروایا جاتا ہے تاکہ سیاحت کا بزنس، سیاحت کی تجارت عروج پہ آئے، فروغ پائے۔ اور اس کے دھیرے دھیرے بہار والا بھی جا رہا ہے۔ ہمارے بہار میں آئیے ویشالی کو دیکھیے، ہمارے بہار میں آئیے راجگیر کو دیکھیے، نالندہ کو دیکھیے، یونیورسٹی کو دیکھیے۔ یعنی سب سے بیک میں، پیچھے میں بہار والا یہ پریاس کرتا ہے کہ گجرات کے لوگ بہار آئیں، بمبئی کے لوگ بہار آئیں۔ اب دھیرے دھیرے پریاس میں سفل بھی گورنمنٹ بہار کی ہو رہی ہے کہ ٹورسٹ کا رجحان بہار کی طرف بھی ہو رہا ہے۔ جیسے نیپال میں آنا ہے، کاٹمانڈو، بہار سے، انڈیا سے لوگ آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، فلاں جگہ سے آتے ہیں۔ جو کاٹمانڈو ہل اسٹیشن ہے، یہاں صاحب اپریل مئی جون میں بھی برفیلی ہوا چلتی ہے، مزہ آتا ہے، ہوٹلوں کا شہر بن گیا وہ، اب ٹورسٹ پلیس ہے، ہل اسٹیشن ہے۔ اسی طرح بہار والے کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تجارت بہت بڑی ہو گئی ہے، سیاحت، 2 مہینے باہر گھومنا۔ مالدار تھا وہ، ارب پتی تھا۔ پٹنہ راجدھانی میں 8-10 دکانیں، جیولری کی دکانیں تھی، جواہرات کی دکانیں تھی، سونے چاندی کی دکان تھی۔ وہ کرانے کی دکان ہی جہاں گٹکا اور سگریٹ اور بیڑی بیچے، کہ جواہرات کی دکان تھی، ہیرے جواہرات کو بیچتے تھے۔ اتنا بڑا کاروباری جو 5 دن پہلے فورن سے گھوم کے آیا تھا، فورن سے گھوم کے آیا تھا، غالباً وہ برٹن سے گھوم کے آیا تھا۔ اب یہاں 5 دن کے بعد کیا ہوا ان کی زندگی میں؟ انہوں نے گولی لیا اور گولی لے کے اپنی بیوی کو شوٹ کر دیا۔ انہوں نے گن لے کے اپنے خوبصورت پریوار، ذرا تو تھا نہیں اس کے پاس، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہت 4 آدمی کی فیملی تھی۔ اور یہی ہوتا ہے، غریب کے پاس 10 بیٹے رہتے ہیں،
مالداروں کے پاس صرف 4 یا 3 یا 2 یا 1، ہم دو ہمارے ایک آج فارمولہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کو ڈھیر خواہش ہے، اس کے پاس ڈھیر مال چاہیے۔ غریبوں کو کیا ہے، اولاد پیدا کرے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی ماسٹر بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، بنے اولاد وہ اپنی زندگی خود سے طے کر لے، مگر جو جہاں رہے تھوڑا سا پڑھا لکھا دیں، جہاں رہے گا سماج کا، ملک کا، گھر کا، پریوار کا، سماج کام کرتا رہے گا، یہ ہماری سوچ رہتی ہے۔ وہاں تو نہیں، ایک بچہ ہو اس کو ڈی ایم بنائیں گے، ایس پی بنائیں گے، چاہے وہ چور کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ ڈکیت کیوں نہ بن جائے، چاہے لچا لفنگا کیوں نہ بن جائے، پر ہم دو ہمارے ایک، دولتیں ہیں انبار۔ اگر وہ 4 بھی شادی کر لیتا، 100 بچہ پیدا کر لیتا، اتنی دولتیں ہیں کہ 100 بچے کو 100 کھیتا مکان وہ دے دیتا، لیکن وہاں ایک بچہ چاہیے۔ اور یہاں بیچارے کے پاس ایک کٹا زمین ہے، اب 5 بیٹوں کو پیدا کیا ہے، اب 5 بیٹے کہاں رہیں گے؟ اسی ایک کمرے میں رہیں گے کہ ایک صاف تخت کو 4 منزلہ بنا کے رکھیں گے، یا 4 منزل بنا لیں گے؟ کہاں رکھیں؟ کچھ نہیں۔ ان کا یقین ہے جس اللہ نے مجھ کو روزی دیا ہے وہی اللہ میرے بچوں کو بھی روزی دے گا۔ اسی توکل اور اسی قناعت کے سہارے ان کی محفلیں آباد، ان کا گھر آباد، سماج آباد، اور وہاں خربوں کا مکان ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ اب وہ بیٹا اگر مر گیا تو بس خود بھی سارے لوگ زہر کھا کے مر جائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مہا بھکاری جو کروڑوں کمانے کے بعد بھی پیاسا اور بھوکا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک غریب آپ کے سماج کا رہتا ہے، وہ 10 روپے آپ سے مانگتا ہے، 10 روپے آپ نے دیا وہ 10 دعا دیتا ہے، اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ تیرے بچوں کو اچھا رکھے، اللہ آپ کے گھر والوں کو اچھا رکھے، 10 روپے میں 10 دعائیں دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 50 کروڑ کی فیکٹری کھولا ہے اور ان کے پاس 1 کروڑ روپے کم پڑ گئے، اگر ہم نے اس کو 1 کروڑ روپے قرض دے دیا کہ چلو لو سال بھر کے بعد دے دینا، یا کمپنی چلے گی 2 سال کے بعد دے دینا، یا کسی نے 50 لاکھ کی زمین کا بیانامہ کر لیا انہوں نے جنک پور میں، اب ان کے پاس پیسے ہیں صاحب 49 لاکھ روپے، 1 لاکھ کہاں سے لائیں؟ انہوں نے قرض مانگا تو میں نے اس کو دیا کہ تم 2 سال کے بعد دے دینا۔ اب 2 سال کے لیے میں نے 1 لاکھ روپے دیا، ان کو تو کہنا چاہیے شکریہ، تھینکس، اور آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کام آئے۔ نہیں، پیسہ لیا چل دیا، اور وہ 10 روپے لے کے 10 دعا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ 10 روپے لینے والا فقیر وہ بھکاری ہے، 10 روپے سے کام چل گیا، اور یہ لاکھوں کروڑوں اس کو ہم دیتے ہیں پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، چونکہ 1 لاکھ سے کیا ہوگا، مسائل ان کے بہت ہیں، 50 کروڑ بھی اس کے ناکافی ہے۔ وہ مہا بھکاری ہے جن کا پیٹ 1 کروڑ دینے سے بھی نہیں بھرتا ہے، اور یہ بھکاری ہے جو 10 روپے دو تو 10 دعائیں دیتا ہے۔ جتنی زیادہ آدمی، جتنا زیادہ دنیا میں لوگ مشغول ہو جائیں، اسی قدر ان کی بھوک بڑھتی ہے، پیاس بڑھتی ہے، ہوس کی دلدل میں وہ دھنستے ہیں۔ سچ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا وادی مینا میں خطاب کرتے ہوئے آخری حج کے موقع سے، حضور نے کہا تھا جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے پیچھے صرف دنیا کا غم لگا لیتا ہے، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنا گھر، اپنا مکان، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، صرف اپنے آپ میں جو مست رہتا ہے، تو وہ اگر دنیا کی فکر میں لگ گیا، حضور کہتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ غربت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ کماتا جاتا ہے کروڑوں خربوں روپے، ان کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، اب پھر وہ کسی بھی وادی میں جا کے مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑے بڑے بزنس میں یا تو لیٹرن روم میں مر جاتا ہے، یا اپنی گدی پر بزنس کرتے بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، یا پھر وہ قرض کے بوجھ میں دب کے مر جاتا ہے، یا دیوالیہ ہو کے، بھگوڑا ہو کے، ملک چھوڑ کے باہر بھاگ کے وہاں زہر کھا کے مر جاتا ہے۔ اربوں میں کھیلنے والا بھگوڑا بن رہا ہے، کیوں؟ اس نے دنیا کو اپنا ایم بنایا ہے، دنیا کے حصول کو اپنا ایمبیشن بنایا ہے، دنیا حاصل کرنے کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد انہوں نے فکس کر دیا کہ ہمیں ارب پتی بننا ہے، ہمیں اس شہر میں سب سے شاندار گھر بنانا ہے، تو دنیا کو ایم بنایا۔ اب اس ایم کو فلفلمنٹ کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے اب وہ رات دن محنتیں کرتا ہے، نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، حج چھوٹے، زکوٰۃ چھوٹے، اخلاق چھوٹے، رشتہ دار چھوٹے، ماں باپ چھوٹے، سب چھوڑ دوں گا مگر پیسہ چاہیے۔ اور اسی دھن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سب کچھ چھوڑا، پیسہ کمایا، اب زہر کھا کے کیوں مر رہا؟
اب خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اب پنکھے سے کیوں لٹک رہا ہے؟ اب کیوں دیوالیہ ہو کے گھر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے؟ جب تم نے دولت کما لی، جب تم نے گھر بنا لیا، جب تم نے 50 لاکھ کی گاڑی خرید لی، جب تم نے گلے میں سونے کا چین پہن لیا، تم نے 10 لاکھ کا زیور بیوی کو دے دیا، تمہارے سوٹ کیس میں صاحب 50 جوڑے کپڑے موجود ہیں، ہاتھ میں راڈو بڑی موجود ہے، پاؤں میں اینچیف کے ساتھ 1000 روپے کی چپل موجود ہے، تمہاری بیٹی کی شادی میں 5 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، پھر بلڈ پریشر ہائی کی دوائی کیوں کھاتا ہے؟ پھر بلڈ پریشر ہائی کی دوائی کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں اٹیک آ گیا؟ کیوں 40 دن تک ہاسپٹلائز رہے؟ اور پھر کیوں صاحب 1 درجن بیماری کی 1 درجن دوائیاں لے کے ایک تھیلی میں آپ چل رہے ہیں؟ آپ کا گورا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ آپ کا گورا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آخر پھر آپ اس قدر دولتوں کی موجودگی میں اور حوث کی آگ سینے میں کیوں لگی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ راستہ آپ نے چنا ہے کہ ہم مکان بنا لیں گے تو چین مل جائے گا، 5 لاکھ کا صوفہ خرید لیں گے تو سکون مل جائے گا، 2-4-10 زمین شہر میں خرید لیں گے تو چین مل جائے گا۔ کتنا خریدیں گے ہم؟ 10 ایکڑ، یہاں تو 50 ایکڑ زمین بمبئی شہر میں جس کے پاس موجود ہے وہ موجود ہے، وہ بھی بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو، انہوں نے ایک بیٹی کو 500 کروڑ کا مکان گفٹ دیا ہے۔ دنیا کا ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی، جس کی بیوی نے امریکہ سے آج سے کئی سال پہلے 100 کروڑ کی کار منگوائی ہے۔ ہندوستان کی سب سے پہلی اور آخری کار وہی ہے۔ 100 کروڑ کی کار ہوتی ہے کہیں؟ ایک 100 کروڑ کی کار، یہاں 10 کروڑ کی کار کوئی خرید لے تو 50 گاؤں کے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ 100 کروڑ کی کار، ہاں پیسوں کے انبار پہ ہے وہ، اور دنیا ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ وہ جو چاہے سو کرے، لیکن کبھی کبھی ان کے ٹینشن کی داستان آتی ہے، کبھی کبھی ان کی غمناک خبریں آتی ہیں، کبھی ان کے ہاں انجوائے کرنا اسی لیے تاکہ ٹینشن کو بھول جائیں وہ خبریں آتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس، جو ایسا 50 مکیش جس میں سما جائے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس تھا۔ جب انہوں نے دیکھا میرا بیٹا شرابی ہو گیا، میرا بیٹا عیاش ہو گیا، اب میں کیا کروں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن کر؟ ایک ٹائم میں 1000 روٹی نہیں کھا سکتا ہوں، 2 ہی روٹی۔ ایک ٹائم میں ایک ہی کار پہ چل سکتا ہوں، 50 کار پہ نہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی بیٹ پہ سو سکتا ہوں، 50 گھر میں 50 بیٹ پہ نہیں۔ کیا کروں جب بچے ہاتھ سے نکل گئے؟ کس کے لیے میں کروں؟ انہوں نے جھنجھلا کے اپنی دولت کے 3 حصے کر ڈالے۔ ایک حصہ میڈیکل چھیتر میں، ایک حصہ ایجوکیشنل چھیتر میں۔ ابھی کچھ سال پہلے وہ اتر پردیش آیا تھا کہ کہاں کہاں غریب بستیاں ہیں، کہاں اسکول نہیں ہے، میں اس میں ڈونیٹ کروں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ اپنی دولتوں کو غریبوں کی شکشا پہ ڈونیٹ کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے ان کے بگڑ گئے، اب ان کے دماغ میں آیا کہ دولت کمانا بیکار ہے، تو جب دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہے، وہ جھنجھلا رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا دولت جمع کرنے کا، یہ راستہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، تو اب ایک راستہ وہی ہے۔ کون راستہ؟ جو اسلام نے بتایا ہے کہ سکون اور چین نہ زمین کی خریداری میں ہے، سکون اور چین نہ مکانات کی تعمیر میں ہے، سکون اور چین نہ ہی نئے نئے جوڑے کی تبدیلی میں ہے، سکون اور چین نہ قیمتی گاڑی اور جانور خریدنے میں ہے، ورنہ سکون میں وہ رہتا جن کے پاس 50 گاڑیاں ہیں، بہت آرام سے وہ جیتا جن کے پاس 50 بنگلے ہیں، مگر وہی ہے زہر کھانے کے واردات، وہی ہے خودکشی کے واردات۔ تو اب پتہ چلا اسلام نے جو کہا تھا کہ جس راستے میں خوشی تلاش کر رہے ہو اس راستے میں خوشی اللہ نے نہیں رکھی ہے، یہ دنیا اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ بندے اللہ کے۔ اللہ نے اس بندوں کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، پہلے مٹی کا پتلا، پھر اس مٹی کو پانی کی بوند بنا کے باپ ماں کی ریڑھ کی ہڈی سینے کی ہڈی میں رکھا ہے، پھر ان دونوں کے ملنے کا راستہ طے کیا، اب پھر اس پانی کے اس کے شکم میں جانے کا راستہ، اب پھر اسی پانی میں ناک نقشے کی تعمیر، اور پھر اس کے ماں کی ماہواری خون سے اس کی خوراک، پھر ماں کی شرمگاہ سے باہر نکال کے ایک عجوبہ انسان پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ۔ یعنی ایک مٹی کے پتلے پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کر کے بتایا ہے میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تجھے یہاں کیا کرنا چاہیے، اور میں نے تیرے لیے ایک راستہ میں نے طے کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، میرے محبوب کو دیکھ ویسی زندگی گزار، اور میں نے تیرے ساتھ کمزوریاں لگا دی ہے۔ یعنی جب تو سوتا ہے تو مردہ بن جاتا ہے، حالت نیند میں چاہے کاما پہلوان کیوں نہ ہو،
کوئی آدمی آپ کے گردن پہ چھری چلا دے پتہ نہیں چلے گا. نیند ہماری کمزوری ہے, پسینہ کی بدبو میری کمزوری ہے. اگر میں 4 دن برش اور مسواک نہ کروں میرے منہ سے پاخانہ کی طرح بدبو آنے لگتی ہے. اگر میں سو جاؤں تو ناک سے ریٹھ جاتی ہے, منہ سے تھوک نکلتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر میں منہ صاف نہ کروں, اب 5 دن غسل نہ کروں تو بدن کی بدبو سے میرے دوست مجھ سے دور ہو, میری بیوی مجھ سے دور ہو جائے. یہ بدبو پسینے کی میری کمزوری, یہ پیشاب پاخانہ میری کمزوری, یہ پاخانہ روم میں جا کے اپنے ہاتھ سے اپنے لیٹرین کو صاف کرنا یہ میری کمزوری. تاکہ آپ پریزیڈنٹ کیوں نہ بن جائے, چاہے پورے ملک کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے, تو نوکر غلام لے کے لیٹرین روم میں جانا بے حیائی ہے. تو اب پردھان منتری ہیں بھارت کے امریکہ کے, تو باتھ روم میں جا کے محضر والا کام آپ سے کروایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ کو اپنا پاخانہ دھونا ہے. نوکر غلام ہے سب باہر, اندر نہیں, اندر بیوی بھی نہیں, آپ کو خود صاف کرنا ہے محضر. تاکہ جب بھی دماغ میں خیال پیدا ہو کہ یہ مجھ سے مکان کے اعتبار سے کمزور ہے, زمین کے اعتبار سے کمزور ہے, یہ ہمارے سامنے ان کی اوقات کیا ہے, یہ تو محضر ہے پاخانہ دھوتا ہے, سماج کا گرا ہوا طبقہ ہے. جب یہ گھمنڈ دماغ میں آئے, حسن کا گھمنڈ, مان کا گھمنڈ, کپڑوں کا گھمنڈ, مکان کا گھمنڈ, گاڑی کا گھمنڈ, تو باتھ روم میں اپنے ہاتھ سے اپنا پاخانہ دھونا, محضر والا کام کرنا یاد کر لینا, سارا غرور چور ہو جائے گا اور محضر اور بادشاہ کا فرق مٹ جائے گا. پتا چلے گا کہ میں کتنا کمزور ہوں. جب اس پہ نظر جائے گی تو سارا غرور مٹے گا, عاجزی, خاکساری اور جنرسٹی اور ہیومینٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے یہ ساری کمزوریاں رکھا ہے تاکہ بندہ اپنی حد میں رہے, بندہ اپنی اوقات میں رہے. جب یہ اڑنے لگے, یہ ایک بیماری چھوٹی سی اس کے سارے گھمنڈ کو چور چور کر دے, ان کی اولاد کی موت اس کے غرور کو توڑ دے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد نہ مرے, مگر میرے چاہنے سے کیا ہوگا, میری مرضی کے خلاف میرے بچے مر جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ ابھی نہیں مرے, میرے سر کا سایہ مجھ سے نہیں اٹھے, ابھی میں میچور نہیں ہوا ہوں, میرے 5 بھائی میچور نہیں ہوئے ہیں, یہ بوڑھا گھر میں بیٹھا رہے مگر ان کا سایہ ہمیں متحد کر کے رکھتا ہے. اس لیے ان کے سائے کی ابھی مجھ کو ضرورت ہے. یہ 25 سال کے بعد جب کسی کام کے لائق نہ رہیں گے اور پھر ہم لوگ میچور ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ مر بھی جائیں تو ان کے مرنے کا کوئی غم نہیں رہے گا. یہ ہماری سوچ ہے, مگر رب قدیر کا فیصلہ کیا ہے. میں نے آج سوچا کہ 25 سال زندہ رہے, 25 منٹ کے بعد والد کا انتقال ہو جاتا ہے. میرا خوبصورت بیٹا شادی کے 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی, 50 درگاہوں پہ جا کے میں نے اولاد کی بھیک مانگ لی. وہ اولاد جب ہوئی اور پھر پال پوس کے اسے میں نے کھڑا کیا, 18 سال کا جوان, اچانک پیٹ میں درد ہوا اور باپ کے سامنے دم توڑ گیا. کیا ہے یہ؟ میں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو دلخایو ملے, لمبی عمر ملے, مگر میری چاہت کے برعکس میرا بیٹا مر گیا. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خوبصورت ملے, یہاں تک کہ شادی کرنی تھی 18 سال کی عمر میں, مگر میں نے شادی کی 38 سال کی عمر میں, اور 38 سال کی عمر میں 20 سال میری گاڑی لیٹ چلی, یا 20 سال تک لڑکی تلاش کرنے میں رہا. ایسی لڑکی ہو جس کی ناک لمبی ہو, جس کی آنکھ بڑی ہو, جن کے چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہو, جن کی ہائٹ 7 فٹ کی ہو, اور جن کو میں دیکھوں تو صاحب دنیا کا سارا غم بھول جاؤں. یعنی اس کی جستجو میں 20 سال تک وہ رہا. اب 20 سال کے بعد جب شادی ہوئی, اب اس کے پہلو میں وہ دن رات بیٹھ رہا ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے, یہ ہماری بیوی ہے, یہ ہماری بیوی ہے. سوئمنگ پول میں بیوی کے ساتھ, صوفہ میں بیوی کے ساتھ, بستر دسترخوان پہ بیوی کے ساتھ, مارکیٹنگ میں بیوی کے ساتھ, کار پہ بیوی کے ساتھ. 1 سال کے بعد جب دوبارہ اس کے گھر میں اس کا دوست جاتا ہے, 24 گھنٹے رہتا ہے, تو دیکھتا کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی وہ شخص اپنی بیوی سے بات تک نہیں کیا ہے, بات تک نہیں کیا ہے. کیوں صاحب؟ پوچھا انہوں نے کہ آپ نے پچھلے سال میں نے دیکھا تھا ان کے بغیر آپ جی نہیں سکتے تھے, اور آپ نے خوبصورت بیوی آپ نے تلاش کری ہے اور کافی مدت کے بعد ملی ہے, محبت کی شادی آپ نے رچائی ہے, شاندار گھر آپ نے بنایا ہے. ابھی میں نے دیکھا 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں قیام کیا, رات اور دن, ایک بار بھی آپ نے بیوی سے بات نہیں کی. ان کا کیا جواب تھا؟ میرا فیصلہ غلط ہو گیا, میں نے صرف چہرہ دیکھا, دل نہیں دیکھا, میں نے آنکھ دیکھا, دل نہیں دیکھا, میں نے اس کی ناک دیکھی, میں نے دل نہیں دیکھا. یہ اندر سے انتہائی درجے کی بد اخلاق ہے, ان کی زبان بدبودار ہے, یہ زبان کے تیر سے میرے جسم کو چھلنی کرتی رہتی ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. 20 سال لیٹ چلی آپ کی گاڑی, مگر پھر بھی آپ کی مرضی کے خلاف ایک بد اخلاق بیوی ملی. 20 سال آپ کی گاڑی
گاڑی لیٹ چلی، اس کے باوجود بھی ایک بھوتنی کالی کلوٹی بیوی ہاتھ لگی، چونکہ 20 سال لیٹ ہونے کے بعد اب آپ نے عزت بچانے کے لیے چلو جیسی ہو کر لینی ہے، چاہے جو مل جائے۔ اب آپ سے کہہ دیا اب نہیں، اب جیسی ملے کر لینی ہے۔ اب اسی کر لینے کے چکر میں ملی کیا؟ بھوتنی۔ چاہا تھا حسن و جمال کی پری ملے، ملی بھوتنی۔ آخر یہ کون ہے جو میری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا کچھ ہوں اور ہوتا کچھ ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں نے بزنس ڈالا ہے 5 سال میں 5 دکان بنا لو، جو 5 سال میں جو اپنی اصل دکان تھی وہ دکان بھی بک گئی۔ آخر کیا ہے، کون ہے جو میری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے؟ اگر آدمی عقل اور غور و فکر سے کام لے تنہائی میں بیٹھ کر، تو اس دنیا کا ہر ایک ذرہ اسے خدا کے وجود کا پتہ بتائے گا۔ ہم مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ رب ہے؟ یعنی آپ نے کلمہ پڑھا، مومن بنے، حضور نے جو کہا بلائنڈلی ہم نے وشواس کر لیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن آدمی کائنات کے دسترخوان پہ مطالعہ کر کے وہاں سے بھی وہ خوراک حاصل کرتا ہے کہ جس سے وہ ایمان تھا وہ ایمان اور اسٹرونگ ہو جاتا ہے۔ میں نے مان لیا کہ میرا مرشد ہے، شرائط اربعہ کا جامع ہے، یہ صاحب پیر کامل ہے، یعنی یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور یہ عالم ہے، اور پھر باعمل ہے، فاسق نہیں ہے، اور پھر ان کا رشتہ سرکار تک متصل ہے، یعنی شرائط اربعہ کا حامل یہ پیر ہے۔ میں نے مان لیا ہمارا پیر ہے، نمازی ہے، متقی ہے، فاسق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کرامت 5 سال کے بعد دیکھ لیا اس کے اندر میں، صحابی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ الگ، ان کے پاؤں الگ، ان کی گردن الگ، جب باہر سے آواز دی تو سارے اعضاء جڑ گئے اور سامنے میں کھڑے ہو گئے میرے سامنے، اور میں نے سلام کیا۔ میں نے کہا حضور ایسا ایسا، میں نے کہا نہیں وہ تو تمہاری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یا پھر کیا ہے وہ مجھ کو معلوم ہے تیرے سامنے کھڑا ہو۔ اب بتائیں کہ جو مرید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیر کی کرامت کس طرح دیکھ لے، تو پھر وہ ان کے دل میں جو پہلے سے مرشد تو تھا ہی، لیکن اٹوٹ وشواس، یعنی جو عقیدت جمے گی وہ عقیدت کی دیوار کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ جب آدمی دیکھ لے گا میں مومن ہوں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کبھی اسلام کے قانون کی خوبیوں کو، تو آدمی مچل اٹھتا ہے، آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ جیسے نہیں دیکھا آپ نے اس کورونا کال میں کیا ہوا؟ آج 2 سال گزر گئے، یعنی 2019 کے نومبر میں ایک کیڑے کی ہوا چلی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ کیڑا پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور پھر مارچ میں پوری دنیا کے اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن لگا، پھر اس کئی مہینے کے بعد لاک ڈاؤن کھلا، پھر دوبارہ دوسری لہر چلی، تو لاکھوں آدمی کو لے کے وہ کیڑا چلا گیا۔ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کورونا کی دوائی نہیں آئی۔ پوری دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، اور 200 سے زائد ممالک میں لاکھوں سائنٹسٹ ہیں۔ امریکہ کا نام سر فہرست ہے، ناسا نام کی سائنسی تحقیقی ادارہ، جہاں سے سائنسداں بیٹھ کر پوری دنیا کے زلزلے کو ریکٹر پیمانے پہ ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے راڈار میں ساری دنیا کی ایکٹیویٹیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی تحقیقاتی ادارہ وہ ناسا ہے۔ مگر امریکہ کے ویگیانک بھی آج تک کورونا کی دوائی نہیں پرسکرائب کر پائے۔ جس طرح بخار کی دوائی ہے، کالپول کھا لیں، صاحب لوز موشن کی دوائی ہے، لموفین کھا لیں، جس طرح صاحب سر میں درد ہے آپ نائس کھا لیں، گیس کی دوائی ہے آپ کھا لیں، لیکن اسی طرح سے کورونا کی کوئی دوائی مارکیٹ میں آنی چاہیے۔ 2 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ہاں ویکسین آئی ہے، مگر ڈبل ڈوز لینے کے بعد بھی لوگ پوزیٹیو ہو رہے ہیں۔ اور آج ویکسین آنے کے بعد، ڈبل ڈوز لگانے کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ امریکہ سے لے کے چائنا، جاپان، ملیشیا ہوتے ہوئے پوری دنیا کے ویگیانک کہتے ہیں کہ ویکسین لینے کے بعد بھی پروٹوکول کی پیروی کرتے رہے، یعنی لگاتار ہاتھ دھوتے رہے، لگاتار آپ ماسک پہنتے رہے، لگاتار سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھیں، ہاتھ دھوتے رہے۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ امریکہ جیسا ملک، چائنا، جاپان جیسا ملک آج تک کورونا کی دوائی مارکیٹ میں نہیں لایا۔ جنہیں گھمنڈ تھا کہ آج بیماری کل اس کی دوائی میرے پاس ہے، لیکن 2 سال گزر گئے، ویگیانک سر پٹک کے بیٹھے ہیں، روتے ہیں رات بھر اس کی دوائی کیا بناؤ۔ ویکسین آیا بھی تو ڈبل ڈوز لگانے کے بعد لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، سنکرمت ہو رہے ہیں۔ جب آج سے 1 مہینہ پہلے مہاراشٹر کا ایک منتری ڈبل ڈوز لگانے کے بعد کورونا پازیٹیو ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویکسین ایک دل بہلانے کا شاید ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ورنہ جب ویکسین ٹیکہ لگانے کے بعد پھر پازیٹیو کا ہو جانا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے
ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ویگیانکوں کے علمی خمار کو اتارنے، اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے آج تک اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالا اس کی دوائی کیا ہو سکتی ہے۔ دوائی موجود ہے مگر وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور 2 سال سے ویگیانک رو رہے ہیں اور ہاتھ دھونا ہے یہ تاکہ کورونا کا کیڑا جو ہاتھ میں لگے اور پھر اس کو دھو دینا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں منہ پانی ڈالنا ہے تاکہ کیڑا جو ناک میں جا کے بیٹھ گیا ہو وہ 5-6 گھنٹے کے بعد اندر پھیپھڑے میں جاتا ہے لنگس میں، اس سے پہلے ہی اس کو پانی سے صاف کر دینا ہے۔ بس اے مسلمان، اب مسلمان تو ہم ہیں، اس نماز ہم پر فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج اس کورونا کال میں چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے مسلمانوں کا کہ کل تک میں ایئرپورٹ پہ وضو کرتا تھا، ہاتھ دھوتا تھا، یہ بولتا تھا ڈونٹ ویسٹ واٹر، واٹر از لائف، پانی کو برباد مت کیجئے، جل ہی جیون ہے، پانی کو کیوں ویسٹ کریں جبکہ میں رب کی عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور جس رب نے پانی دیا، جل دیا، اسی جل کا استعمال کر کے جل دینے والے کی میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے لیے تو 7 سمندر کا پانی بھی ختم ہو جائے وضو میں تو پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوگا، جس نے پانی دیا ہے اسی کی عبادت کے لیے میں پانی کا استعمال کر رہا ہوں، مگر یہ اس کو نماز سے چڑ ہے، وضو سے چڑ ہے، اس لیے ویسٹ واٹر کا سہارا لے کر پانی برباد مت کیجیے، تو جل ہی جیون ہے۔ میں ہاتھ دھوتا تھا ان کو برا لگتا تھا، میں ناک میں پانی ڈالتا تھا ان کو برا لگتا تھا، میں کلی کرتا تھا ان کو برا لگتا تھا، لیکن آج 2 سال سے ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ واش ہینڈ، ہاتھ کو لگاتار دھوتے رہیے، سینیٹائز کرتے رہیے، چاہے حکمت جو بھی رہے، مگر ہماری نظر اس پہ جاتی ہے کہ جہاں آج کروڑوں ویگیانکوں کی نظر گئی ہے کہ دوائی آئی نہیں ہے، احتیاطی تدبیر، ہاتھ دھوتے رہیے، ناک منہ صاف کرتے رہیے، جہاں نظر آج کروڑوں سائنسدانوں کی، ویگیانکوں کی، اسکالر کی آج گئی ہے احسان مصطفیٰ کا، جس نے وضو کرنے کی وکالت 1400 سال پہلے کی ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، وضو میں ہینڈ واش پہلے، منہ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پھر اس کے بعد فیس واش یعنی فرائض کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہینڈ واش، اس سے پہلے ماؤتھ واش، اس سے پہلے نوز واش، ہینڈ واش سب سے پہلے کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہاتھ دھونے کا اشارہ جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں جس کورونا سے بچنے کی تدبیر کروڑوں ویگیانک کے دماغ میں آج آئی ہے، وہاں تک رسائی مصطفیٰ کی 1400 سال پہلے ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جنت جانے کا ذریعہ بھی وضو کو قرار دیا، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بھی وضو کو قرار دیا، اور پھر حضور نے نماز اور وضو کی صورت میں صحت مند جیون گزارنے کا شاندار نسخہ بھی عطا فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جہاں نظر سائنسدانوں کی آج گئی ہے، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1400 سال پہلے گئی ہے۔ کروڑوں دانشوروں کا فارمولہ ایک طرف، پیغمبر اعظم علیہ السلام کا قانون اور اصول اور ضابطہ ایک طرف، تو اب ایسا لگتا ہے کہ سینہ مضبوط ہو جاتا ہے، اسلام کے اصول اور ضابطے کی ظاہری خوبیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو ایسے میں آدمی کا سینہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس کی خوبیاں کوئی سامنے آتی ہے، اس کورونا کال میں، اس سائنٹیفک پیریڈ میں، یقین تو پہلے بھی تھا لیکن اس طرح کی کرامتوں کے ظہور کے بعد یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی چیزوں پہ آدمی غور و فکر کرنا چاہیے، جس کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انگنت جگہوں پہ کیا ہے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ میں نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ ذرا غور سے سنیے گا، 3 آیت یا 4 میں قرآن سے پڑھوں گا، اور 3 یا 4 یا 2 حدیث سرکار دو عالم السلام کے حدیث کے ذخیرے سے پڑھوں گا۔ بس وہی میری تقریر کا عنوان ہے کہ آپ 2 حدیث سن لیں، قرآن کریم کے 2 آیت سن لیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے ایک تمہیدی طور پر ایک اسلامی مزاج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جلسہ کا مقصد کیا ہے، آپ کی تقریر سننے کا مقصد کیا ہے، جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم الجھے ہوئے ہیں اور صاحب دنیا ہمیں بہت پیچھے چھوڑ کر آگے جانا چاہتی ہے. ذرا غور سے سنیے, اس بات کو میں مکمل کر لوں پھر اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ غور و فکر کا پیغام اللہ نے جو دیا ہے قرآن کریم میں, کبھی پیدائش پر, کبھی خوراک پر, کبھی آسمان پر, کبھی زمین پر, کبھی پہاڑ پر, یعنی اس طرح کے سارے مواد موجود ہیں قرآن کریم میں. اب غور و فکر کرو, اپنی پیدائش پہ اللہ کہتا ہے, جبکہ قرآن کریم نصیحتوں کا مجموعہ ہے, ہدایتوں کا وہ مجموعہ ہے, اس کے باوجود اس 114 صورتوں میں اس طرح کی بات ہے کہ پیدائش پہ غور کر کہ تو پیدا کیسے ہوا ہے. ہم نے تجھ کو ایک پانی کے کودتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا ہے, جو قطرہ ریڑھ کی ہڈی, سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ پھر تمہیں دوبارہ اللہ مارنے پر قادر ہے, انہو علی رجعہ لقادر, اللہ تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, اور زندہ کر کے پھر تم سے حساب لے گا کہ تم نے اس زندگی کا کیا استعمال کیا. گویا اس آیت میں ہماری پیدائش کی کہانی بیان کی گئی کہ تم کو میں نے ایک کودتے ہوئے منی کے قطرے سے پیدا کیا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اللہ فرماتا ہے میں نے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. یعنی مٹی کا پتلا جب تیار ہوا, اس قدر اس کے پہلے گارے کو گوندھا گیا, پھر اس پتلا تیار ہوا, پھر وہ سوکھ گیا, سوکھنے کے بعد جیسے مٹی کا برتن سوکھ جاتا ہے پھر اس میں ڈھناڈھن کی آواز آتی ہے, تو بجنے والی مٹی, تو اللہ کیا فرماتا ہے میں نے بجتی ہوئی مٹی سے تجھ کو پیدا کیا. اور دوسری جگہ تیسری جگہ فرماتا اللہ میں نے تمہیں گوندھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, میں نے تجھے ایک قطرہ ذلیل سے پیدا کیا. یہ بار بار اس طرح کی باتیں قرآن کریم میں آئی ہیں کہ میں نے تجھ کو پھٹک سے پیدا کیا, میں نے کودتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, منی کا قطرہ چونکہ کودتے ہوئے جمپ کرتے ہوئے نکلتا ہے. ان آیتوں میں غور سے آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت بندوں کی اوقات یاد دلانے کے لیے, بندوں کے غرور کو توڑنے کے لیے, کیونکہ آدمی کی کمزوری ہے, یہ جوانی پاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے, یہ ہیلتھ پاتا ہے یہ گھمنڈی ہو جاتا ہے. یہ دور خلیفہ حضرت علی شریعہ مفکر اسلام ہمارے مفتی شہریار صاحب قبلہ بڑی اچھی اور سنجیدہ تقریر فرما رہے ہیں, سنیں آپ حضرات اور اطمینان سے بیٹھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل ہماری کس قدر خوش رنگ ہو گئی ہے الحمدللہ. علماء پہلے سے بھی تھے مگر اب جید علماء کرام کی موجودگی سے محفل کا حسن اور دوبالا ہو گیا ہے. اسی سب موقع سے عالموں کے چہرے کی زیارت کا اتفاق آتا ہے. روزانہ دنیا داروں بے نمازیوں کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اسی جلس و جلوس کے بہانے دینداروں, پرہیزگاروں اور نائبین پیغمبر کے چہروں کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت کی عزت, ان کے اقبال اور ان کے علم, ان کے عمل میں اضافہ فرمائے. ہم سبوں کو اپنے علماء سے جڑے رہنے, ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک میں جو 10-20 منٹ کی گفتگو کی ہے, کہیں ایک منٹ آپ کا برباد تو نہیں کیا ہے؟ آپ برباد نہیں کیا؟ ایک بات تو برباد میں نہیں کیا ہے, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. لگ نہیں رہا ہے کہ میں نیپال میں بیٹھا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ میں بریلی شریف میں خطاب کر رہا ہوں. اللہ حافظ. اس قدر خوبصورت سماعت آپ کی ہوگی. یہ تو ہمارا بہار ہوتا تو آدھا مجمع بھاگ گیا ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتا کہ ارے یہ مولانا کون کس جال میں پھنسا رہا ہے, کون سی باتیں بول رہا ہے. یہ نہ کوئی لطیفہ چھوڑتا ہے, نہ کوئی کامیڈی بول رہا ہے, نہ ہی کوئی صاحب وہ لچھے دار جملے بولتا ہے کہ بھڑک جاؤں. یہ تو سمپل سیدھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, وہ آدھا مجمع بھاگ جاتا. مگر بہاریوں سے میں کہتا ہوں آج اس تقریر کے ذریعے کہ تم نیپال والوں سے تقریر سننے کا سلیقہ سکھا کرو. تقریر سنی کیسے جاتی ہے, تقریر کیسے سنی جاتی ہے. الحمدللہ سنجر صاحب کی نعت خوانی ہوئی, اس کے باوجود آدھا مجمع چلا جانا چاہیے تھا, مگر مجمع گیا نہیں بلکہ سب لوگ بیٹھے ہیں. اگر جہاں 5000 لوگ 2000 لوگ ہیں وہاں 10-20 اگر چلے گئے تو اس کو مانا جانا نہیں کہا جائے گا. وہ کوئی اصل میجورٹی الحمدللہ یہاں بیٹھی ہے, وہ اپنے علماء کے خطابات کو سننا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹھک کے صدقے آپ کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار مہلک موذی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ابھی تقریر یہ نہیں میں کر, تقریر تو ہو ہی رہی ہے, تمہید ہے. اصل جو مین تھیم ہے, وہ جو مقصد حیات ہے, اس پر میں گفتگو کروں گا قرآن کریم کی 2-3 آیات کریمہ کے حوالے سے. اب پھر 2-3 احادیث میں پڑھوں گا. سرکار کی سیرت کا 2-3 چیپٹر, سرکار غوث اعظم کی زندگی کا 1 یا 2 چیپٹر. چونکہ آج دنیا نے مجھ کو تباہ کر دیا,
کبھی مصیبت آتی ہے تو آدمی اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، یا خوب پیسہ آیا تو مسجد مدرسہ خانقاہ سب چھوڑ کے آدمی سب بھول جاتا ہے۔ یعنی پیسہ ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ ہوا تو بریلی، بغداد، مدینہ، اجمیر نظر آتا ہے، عالم علماء خانقاہ۔ اب پیسہ ختم ہوا تو بغداد، بریلی، مدینہ، اجمیر، مسجد، خانقاہ سب بھول جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو بریلی اور اجمیر نظر آتا ہے، اب پیسہ جہاں ہو گیا پھر بریلی، اجمیر، خانقاہ سب چھوڑ دیتا ہے۔ اب حضور کے ایک حدیث سنیے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں غریبی بہتر ہے، وہ مالدار ہو جائیں تو کافر ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کے حق میں مالداری بہتر ہے، اگر وہ غریب ہو جائیں تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ میں نے قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں رزق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ میں اپنے بچوں کو قتل مت، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں بھی روزی دے گا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی گھٹا دیتا ہے، اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے، جس کو چاہے مالدار بنائے، چاہے غریب بنائے۔ اسی آیت ربانی کی تفسیر میں خزانہ العرفان میں اس حدیث پاک کو میں جب پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق میں غریبی بہتر ہے، وہ مالدار بنے تو کافر ہو جائے۔